بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 9ویں اور 10ویں رکوع کی آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے نصیحت کی جا رہی ہے اہل مکہ کو کہ جو اس بات پر بہت زوم رکھتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اور خانہ کعبہ کے ہم مجاور ہیں، متولی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو انہیں واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم کا جو طریقہ ہے وہ اصل کامیابی ہے کہ اس کے راستے کو اپناؤ، اس کے مشن کو اپناؤ۔ اس نے تو اللہ کی توحید کی خاطر دیکھیں کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے علاقے کو، اپنے قوم کو، اور وہ قربانی پیش کی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی بڑی بڑی قربانی اس نے اللہ کی خاطر پیش کی، اور یہی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جو دعوت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ اور آپ علیہ السلام بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہی ہیں، یعنی آپ حقیقی وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے۔ اور کتنی سنتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو ہے وہ باقی رکھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو شخص بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یہ عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ان کے گھر والوں کی سنت دیکھیں اللہ نے قائم رکھی ہے۔ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جب تک صحیح نہ کرو تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ کس کی سنت ہے یہ سب؟ اور اسی طرح سے قربانی کی جاتی ہے، احرام باندھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، بھلا میں کیسے ڈروں ان ہستیوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں تو نہیں ڈرتا ان سے، تم خوف کھاتے ہو، ان کی بندگی میں لگے رہتے ہو تو لگے رہو، میں تو ان سے نہیں ڈرتا۔ وَلَا تَخَافُونَ، اور نہ ہی تم کوئی خوف رکھتے ہو اس بات سے کہ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تمہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے اس بات سے۔ حالانکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ شرک کیا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس قصور کو وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ تمہیں خوف ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ جو اہل مکہ تھے یہ اللہ کو اس لحاظ سے تو مانتے تھے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، کہتے تھے یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو انہیں واضح کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میں کیسے خوف کھا سکتا ہوں ان ہستیوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اور جب کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے کوئی خوف ہی نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، یعنی ان ہستیوں سے ڈرتے ہو جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اللہ نے تو نہیں کسی کو اپنا شریک ٹھہرایا،
یعنی کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تخلیق میں، حکمرانی میں، فرمانروائی میں، اللہ ہر لحاظ سے یکتا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پس ہم دونوں فریقوں میں امن کا کون زیادہ مستحق ہے؟ ذرا سوچو۔ امن یعنی آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کون امن کی زندگی میں ہوگا؟ ذرا سوچو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو۔ اب کامیاب لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا، شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ فرمایا اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں امن میں ہوں گے۔ وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہے۔ تو ہدایت پر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور اپنے ایمان کو خرابیوں سے پاک رکھا، یعنی ہر طرح کی شرک سے پاک رکھا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہی حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو بھی عطا کی تھی، کہ اس نے بھی اپنے آپ کو ہر طرح کی آلودگی سے محفوظ رکھا، اور اس کی خاطر جو کچھ چھوڑنا پڑا اس نے چھوڑ دیا۔ علی قومہ، اپنی قوم پر یہی حجت ہم نے ابراہیم کو بھی عطا کی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے، ابو الانبیاء، یعنی ان کی نسل سے بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، بہت برگزیدہ کیا ان کو۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تمہارا رب صاحب حکمت بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، یعنی اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور علم کی بنیاد پر ہے اس کا ہر کام، علم کی بنیاد پر۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے پھر اس کو اسحاق اور یعقوب بھی عطا کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق جو چھوٹے بیٹے تھے ان کے پھر بیٹے آگے حضرت یعقوب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کلن ہدینا، اور سب کو ہم نے ہدایت سے فیض یاب کیا، سب کو ہم نے ہدایت دی، یعنی سب کو پیغمبر بنایا۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اسی طرح ان سے پہلے یعنی ابراہیم سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت سے فیض یاب کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا زمانہ ہے ابراہیم سے، تو اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت سے سرفراز کیا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور پھر ابراہیم کی ہی اولاد سے ہم نے آگے فرمایا داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ سارے پیغمبر حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہی تھے، سب ان کی اولاد سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکار لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی اللہ اچھے عمل کا اچھا بدلہ دیتا ہے اور برے عمل کا برا بدلہ ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسیٰ، اب یہ سب پیغمبر بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، کہ زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ، و الیاس، اور الیاس بھی ہم نے انہی کی اولاد سے رکھے ہیں، یہ سب انہی کی اولاد۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالح لوگوں میں سے تھے۔ و اسماعیل والیسع و یونس و لوط، اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور یونس اور لوط، یہ سب ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا کی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا کیا، ان سب کو، جن پیغمبروں کے نام اللہ نے یہ بیان فرمائے۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور اسی طرح سے ان کے آباء و اجداد، و ذریاتہم، ان کی اولادیں، و اخوانہم، اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے سرفراز کیا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان سب کو ہم نے ہی منتخب کیا اور ہدایت دی اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو وہی سیدھے راستے کی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ صراط مستقیم ہے، اس کے بعد پھر سلسلہ ختم ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے سب انسانوں کی
کہ وہ اس ہدایت کے پیروکار بنے، اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت اس کی کامیابی اس راستے کو اختیار کرنے میں ہے، اور یہ ایک ہی راستہ ہے، ہمیشہ سے سب پیغمبروں کا یہی راستہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت سے فیضیاب کیا ہے، ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم اس ہدایت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ آمین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔